پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ربکم، اور ڈرو اللہ سے جو رب ہے تمہارا. اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے رب سے ڈرتے ہوئے یہ سارے معاملات طے کرو کہ دین کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان نباہ کی کوشش کرے، دوسرے کا خیال کرے. لیکن اگر یہ نباہ نہیں ہو سک رہا، یہ گھر نہیں بن پا رہا، تو پھر طلاق کے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرے، اس اللہ سے جو تمہارا رب ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تخرجوہن، نہ تم نکالو ان کو، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، ولا یخرجن، اور نہ وہ خود نکلیں، نہ شوہر نکالے اور نہ عورت خود نکلے. یہ حکم طلاق رجعی سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ طلاق رجعی والی عورت شوہر کے گھر میں ہی عدت کرتی ہے. ہمارے معاشرے میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا، لیکن اللہ کا یہی حکم ہے کہ جس عورت کو پہلی یا دوسری طلاق ہوئی ہے، یعنی طلاق رجعی ہوئی ہے، تو وہ عدت کا ٹائم اپنے شوہر کے گھر میں گزارے. تو نہ شوہر اس کو گھر سے نکالے اور نہ وہ خود نکلے. طلاق رجعی کے دوران نان نفقہ اور رہائش شوہر کے ذمے ہے. اگر طلاق بائنہ ہو چکی ہے، یعنی تیسری طلاق ہو چکی ہے، فائنل ڈیورس ہو چکی ہے، تو اس کے لیے نہ نان نفقہ ہے اور نہ رہائش. شوہر کے ذمے اب نہ نان نفقہ ہے نہ رہائش. طلاق رجعی میں نان نفقہ اور رہائش شوہر کے ذمے ہے. لیکن طلاق بائنہ کی صورت میں نہیں ہے. ایک صورت میں نان نفقے کی اجازت ہوگی جو ہم آگے چل کے انشاءاللہ پڑھیں گے، جب وہ اپنی بیوی کو ایسی حالت میں طلاق دے کہ وہ حمل سے ہو، یعنی تیسری طلاق دے چکا ہے اور حمل سے اس کی بیوی ہے، تو نان نفقہ دے گا پر رہائش نہیں ہے اس میں. وہ انشاءاللہ حکم آگے آئے گا تو جب ہم اس کو دیکھیں گے. فی الوقت آپ کے ذہن میں یہ دو باتیں آپ واضح کر لیجئے کہ اگر طلاق رجعی والی عورت ہے تو نان نفقہ اور رہائش شوہر کے ذمہ ہے، لیکن طلاق بائنہ کی صورت میں نہ نان نفقہ ہے اور نہ رہائش. اس بارے میں مسلم کی ایک روایت آتی ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے شوہر ابو عمر بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری طلاق دے دی، اور وہ اس وقت موجود نہیں تھے، یعنی ہسبینڈ وہاں موجود نہیں تھے بلکہ یمن میں تھے، اور وہیں سے انہوں نے طلاق دی تھی. تو ان کے وکیل نے ان کے پاس تھوڑے سے جو بھیج دیے. اس پر وہ بہت ناراض ہوئیں. اس نے کہا کہ آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کا نفقہ اور کھانا پینا ہمارے ذمے نہیں ہے. یہ جو فاطمہ تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور سارا معاملہ ذکر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، واقعی تمہارا نفقہ اس کے ذمے نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ جو حکم ہے لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن، یہ طلاق رجعی سے تعلق رکھتا ہے. الا مگر ان یاتینا، یہ کہ وہ آئیں، یعنی وہ طلاق رجعی والی عورت آئیں بفاحشۃ مبینہ، بے حیائی کو کھلی. اس بفاحشۃ مبینہ سے پہلی مراد زنا ہے کہ اگر ایسی عورت نے کوئی اتنا برا کام کیا ہے تو شوہر اس کو عدت کا ٹائم گزارنے کے لیے اپنے گھر میں نہ رکھے، نکال دے.
تو وہ نکال سکتا ہے. دوسری مراد بفاحشۃ مبینہ سے بد زبانی، ضد کرنا، ایسا برا قول یا فعل جو ذلت اور رسوائی کا سبب ہو، تو نکالا جا سکتا ہے عورت کو گھر سے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَا يَخْرُجْنَ، وہ خود سے بھی نہ نکلے، یعنی وہ عورتیں عدت کا ٹائم اپنے شوہر کے گھر میں گزارے، ان کو نہیں نکلنا چاہیے. لیکن اگر شوہر کے گھر والے یا شوہر خود بہت زیادہ بد زبانی کرتے ہیں، مارتے ہیں، ایسی صورت میں وہ اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہے تو وہ جا سکتی ہے. ایک اور معنی بھی مفسرین لیتے ہیں کہ بفاحشۃ مبینہ سے عورت کا خود سے گھر چھوڑ کر چلے جانا بھی لیا گیا ہے. یعنی اگر کوئی عورت خود سے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے اپنی مرضی سے، شوہر تو اس کو عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں رہتی، کہتی مجھے جانا ہے، تو پھر ایسی عورت کو جانے دو کیونکہ وہ خود رکنا نہیں چاہتی. یہ ساری باتیں تو عورت کے حوالے سے تھی کہ اگر عورت ایسا کرے، زنا کر جائے یا بدزبانی کر جائے یا خود سے چھوڑ کر چلی جائے تو جانے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو یہ حکم دیا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن، کہ شوہر ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالے. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ولا یخرجن، اور نہ وہ خود سے نکلے. ان عورتوں کو نہیں نکلنا چاہیے، لیکن اگر شوہر خود یا شوہر کے گھر والے عورت کے ساتھ بدزبانی کریں، اس کو ماریں، اس کو ذلیل کریں، اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، ایسی سچویشن میں اگر کوئی عورت وہ عدت کا ٹائم اپنے شوہر کے گھر میں نہیں گزارنا چاہتی اور وہ میکے جانا چاہتی ہے تو وہ جا سکتی ہے، اس کے لیے جانا جائز ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. یہ سارے احکامات جن کا ذکر ابھی اللہ تعالیٰ نے کیا، جس میں عدت کا شمار کرنا، طلاق رجعی والی عورت کو عدت گزارنے کے ٹائم میں گھر میں رکھنا، اس کو نان نفقہ دینا، یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو تجاوز کرے گا حدود اللہ، اللہ کی حدود سے، فقط تو تحقیق ظلم نفسہ، اس سے ظلم کیا اپنی جان پر. یعنی اللہ کی حدود سے تجاوز کرنا تمہارے لیے جائز نہیں. جو ان حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنی جان پر خود ہی ظلم کرے گا، اس کو جلد یا دیر سے اس کی سزا ضرور ملے گی. اس کو دینی اور دنیاوی نقصانات بھگتنے پڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو صحیح طور پر سارے احکامات بتا دیے ہیں. اب اگر کوئی اس کو فالو نہیں کرتا تو پھر نقصان وہ خود اٹھائے گا. لا تدری، نہیں تم جانتے، لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالی یحدث، پیدا کر دے، بعد ذالک، بعد اس کے، امرا، کوئی صورت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متعلقہ کو عدت کی مدت شوہر کے گھر میں گزارنے کا جو یہ حکم دیا ہے، شاید حالات بدل جائیں، سچویشنز چینج ہو جائیں، شاید وہ شوہر طلاق دینے پر نادم ہو جائے، اس کے دل میں رجوع کرنے کا خیال پیدا ہو جائے، تو عورت کے گھر میں ہونے کی صورت میں یہ معاملہ
زیادہ آسان ہوگا. کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ شوہر نے غصے میں طلاق دے دی اور پھر اس کے بعد رجوع کر لیا اور ساری زندگی پھر ہنسی خوشی رہتے. تو ممکن ہے کہ اللہ تعالی شوہر کے دل میں متعلقہ کے لیے محبت دوبارہ ڈال دے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہی شوہر جس نے نفرت کی بیسس پر طلاق دی تھی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت پیدا کر دے اور وہ اسے واپس اپنی زندگی میں لے آئے رجوع کے ذریعے اور پھر عمدہ ازدواجی زندگی گزارنے لگے. ہو سکتا ہے بیوی کی طرف سے کوئی سبب ہو طلاق کا، تو اس زمانہ عدت میں ہو سکتا ہے وہ زائل ہو جائے، وہ سبب ختم ہو جائے، بیوی کا وہ غصہ ختم ہو جائے، جس سبب کے بیسس پر وہ طلاق ہوئی تھی وہ سبب ہی ختم ہو جائے. تو عدت کی کئی حکمتیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جس میں استبرائے رحم بھی ہے، پریگننسی ہے نہیں ہے یہ بھی پتہ چل جائے، دکھ بھی کم ہو جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر عدت شوہر کے گھر میں ہی رجعی طلاق والی عورت گزارتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالی سچویشنز کو چینج کر دیں. آئندہ کیا حالات ہو جائیں کیا پتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں معلوم کہ زمانہ عدت سے متعلق جو احکام میں نے اتارے ہیں اس میں کتنی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں. اللہ کوئی نئی صورت پیدا کر دے، یہ یحدثو کہتے ہیں نئی چیز کو، اسی سے یہ لفظ حادثہ بھی نکلا ہے. حادثہ اسے کہتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوا، اسی سے یہ لفظ حدیث بھی نکلا ہے. حدیث کہتے ہیں نئی بات کو، کوئی نئی صورت نکل آئے، صلح کی، رضامندی کی، رجوع کرنے کی. جو باتیں پہلے سمجھ نہیں آ رہی تھیں وہ طلاق کے بعد سمجھ آنے لگی، کیونکہ عمومی طور پر لوگوں کو طلاق دینے کے بعد ہوش آتا ہے، کیونکہ وہ طلاق دینے کے بعد جب اس سے ہونے والے نقصانات پر غور کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہم نے کیا کیا. اور ایسے میں رجعی طلاق ہو تو پھر فوراً سے رجوع ہو جائے، گھر بن جائے. لیکن ہم اپنے معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کسی بات کو لے کر اگر جھگڑا ہو جاتا ہے تو تیسرا فریق ان کے جھگڑے میں شامل ہو جاتا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ بات بننے کی جگہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے اور مزید بگاڑ پر ہی جاتی رہتی ہے. ایسے میں پھر اور دیکھا گیا کہ طلاق ہو جاتی ہے اور عدت بھی میکے میں گزاری جاتی ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ گھر کو بنانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ایک گھر نہیں ٹوٹتا، اس ایک گھر سے جڑے بہت سے گھروں میں یہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے. پھر اگر بچے ہوں تو الگ ڈسٹربنس. طلاق کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں تو بالکل ہی الگ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور گھر بنانے کے بجائے گھر توڑنے پر لوگ بہت جلد آمادہ ہو جاتے ہیں اور پھر طلاق ہو جاتی ہے
اور عدت کے دن جو شوہر کے گھر میں گزارنے چاہیے وہ میکے میں گزاری جاتی ہے، کوئی صورت ہی نہیں رہتی نباہ کی. کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ گھر بنانے کی کوشش کی جائے. اس آیت کے بیچ میں جو اللہ سے ڈرنے کا حکم اللہ نے دیا، واتقوا اللہ ربکم، سے ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ طلاق کو مذاق نہ بنایا جائے. یہ کوئی غیر سنجیدہ بات نہیں ہے. ان معاملات میں بھی اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ جو عقل سے کام لے گا، جو سنجیدہ ہوگا، جو حکمت سے کام لے گا، جس کو یہ ڈر ہوگا کہ مجھے کل اللہ کو جواب دینا ہے کہ میں نے کیوں طلاق دی، یا کوئی عورت یہ جواب دے گی کہ اس نے کیوں طلاق لی. تو ان فیصلوں کو جذباتیت سے نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر حل کرنا چاہیے. مشکلات میں جب ہم حل تلاش کرتے ہیں تو جذباتی ہو کر تلاش نہ کریں. تقوی کی جو اسباب ہیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں الحمدللہ، کیسے ہمارے اندر تقوی آئے گا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین تعلق رکھیں گے تو تقوی ہمارے اندر ضرور آئے گا. تقوی کے بغیر تو ازدواجی زندگی میں کوئی سکون نہیں. یحدث پیدا کر دے، بعد ذالک امرا بعد اس کے کوئی صورت یعنی حالات کی درستگی کی، رجوع کی، اصلاح کی،